وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اپنی اس بزم کو درود پاک سے معطر و منور کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون. امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون. شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں. شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں. ہر سو زخمی ہر سو لاشیں ہر سو بہتا خون. امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون. اب دل تڑپ رہا ہے کہ میں پہلے 57 اسلامی ممالک کے ان سربراہان کے مردہ دلوں پہ دستک دوں کہ جنہیں آج تک کوئی صدا سنائی نہیں دی. یا میں 80-90 لاکھ سے زائد ان افواج کے دل کے دروازے پہ دستک دوں کہ جنہیں یہ چیخیں سنائی نہیں دے رہی. یا میں اس بہن کو دیکھوں کہ جو کبھی پیتل کا ایک برتن اٹھا کے ایک دکان پہ جاتی ہے اور جا کے دکاندار کو بتاتی ہے کہ میرا خامن شہید ہو گیا, میرا بچہ یتیم ہے, بیماری سے تڑپ رہا ہے, مجھے 6 درہم دوائی کے لیے چاہیے. تو وہ اس برتن کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہتا نظر آتا ہے کہ 3 دینار دوں گا. وہ کہتی ہے کہ 3 تو نے دے دیے, 3 اور کہاں سے لوں گی, میرے گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں جسے میں بازار لے کے آؤں. تو وہ کہتا ہے چلے زیادہ سے زیادہ 4 دے سکتا ہوں, اس سے زائد کا بنتا نہیں. اس نے کہا اگر 2 نہ ملے اور تو مجھے بیٹے کے لیے دوائی مل نہیں پائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ اگر 4 سے کسی نے زائد لگا دیا ریٹ اسے دے دینا ورنہ میرے حوالے کر دینا. اب ساتھ ساتھ چلنے لگا. وہ خاتون اگلی دکان پہ گئی, اس نے 2 دینار لگا دیے, اگلی پہ گئی اس نے 3 لگا دیے, حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک دکان باقی بچی. تو وہ پہلے والا دکاندار جو ساتھ چل رہا تھا کہنے لگا بہن اب مجھے ہی دے دے, اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا, بس مجھے دے دے اور یہ 4 لے لے. تو وہ کہنے لگی چلے آخری دکان ہے میں وہاں چلی جاتی ہوں, شاید کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. اس نے جا کے ساری بپتا سنا دی, ساری کہانی سنا دی. میرا خامن شہید ہو گیا, میرا بچہ بیماری سے تڑپ رہا ہے, مجھے 6 دینار چاہیے اس کی جو ہے وہ دوائی کے لیے. تو جب اس دکاندار نے اس کے چہرے کو دیکھا, نم آنکھوں کو دیکھا, تو اس نے برتن کو دیکھنے کے بعد جملہ کہا, کہنے لگے بہن یہ 6 کا نہیں بلکہ 25 کا بنتا ہے. تو وہ حیران ہو کے کہنے لگی میں اتنی دکانوں پہ گئی, پورا بازار چھان کے یہاں تک آ گئی, سب نے 3-4 سے زائد نہیں لگائے گے, لگائے تو بھی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت یہی ہے کہ اتنے کا تیرا یہ برتن بنتا ہے. یہ لے 25. وہ لے کے پلٹی, آنکھیں نم تھی, آنسو گر رہے تھے, دل سے دعائیں نکل رہی تھی, مالک اسے صحت بھی عطا کر دے, اسے زندگی بھی عطا کر دے, اسے آسانیاں بھی نصیب کر دے. جب وہ پلٹی تو وہ ساتھ آیا ہوا دکاندار 4 والا کہنے لگا اگر تو ایسے دکانداری کرے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا, کیسے تو تجارت کرے گا. وہ کہنے لگا ظالم تو نے تجارت کو دیکھا, اس کی آنکھوں کی نمی کو نہ دیکھا, تو نے تجارت کو دیکھا, تو نے اس کے جو ہے وہ شوہر کی شہادت کو نہ دیکھا, تو نے جو ہے وہ مال اور نفع کو دیکھا, لیکن اس کے تڑپتے ہوئے دل اور اس کے تڑپتے ہوئے یتیم بچے کو نہ دیکھا. کہنے لگا اس کے ایک جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. تو 25 کی بات کرتا ہے, 25,000 ہوتے میں کو بھی اس میں قربان کر دیتا. وہ جو دعائیں دیتے ہوئے جا رہی تھی تجھے نظر نہیں آ رہی یارو, اس نے تو اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی تحریر کو پڑھ لیا, لیکن ہمارے ظالم حکمران تو ان سے سکتے ہوئے بچوں کی سسکیوں کو بھی نہ سن سکے. انہیں نہیں نظر آیا کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی میت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتی نظر آتی ہے مصطفیٰ مجھے تو اس سے کوئی گلہ نہیں, بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم ہم سے پہلے جنت میں جا رہے ہو. اگلا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہنے لگی مصطفیٰ تم تو جا رہے ہو, 4 بچے مالک نے دیے ہیں, میں جذبہ شہادت ان کے سینے میں ایسے جگاؤں گی کہ میرا ہر بچہ سرزمین فلسطین کے لیے, مسجد اقصی کے لیے پوسٹ پہ گولی نہیں کھائے گا, سینے پہ گولی کھائے گا. اب آپ توجہ کیجیے گا,
مجھے قرون اولا کی وہ حضرت خمسہ یاد آئیں کہ جن کے 4 جماعت ڈاکٹر حضرات اور بالخصوص علماء کرام بہت محنت فرمائی اور ساتھیاں نال گھن کے آئے. تمام دوستان بہت شکریہ. اور یہ شکریہ نہیں سڑا فرض ہے جس وقت بھی اساں بلایا ونجے اور آواز دیتی ونجے اسلام اور دین واسطے ہمیشہ علماء آواز دینے تو اساں اسی طرح محبت نال اور عقیدت نال اپنا یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فلسطین میں اس مشکل اور سیاہ رات ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں واسطے کوئی غیب جو مدد اور امداد فرمائے. اس وقت پورا عالم اسلام بھی اور عالم کفر بھی ہر طرف خاموشی اس ظلم تے اور جس وقت اتنا ظلم ہوئے بات اس تو بعد ضرور اللہ تعالیٰ صبح نی روشنی ظاہر فرمائنے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا مچی پئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی غزنی چنگاریاں وچوں کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا کرے اور امت مسلمہ دوبارہ بیدار ہو سی اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک چو جتنی شام نی فتوحات نی اور ایام نی تبدیلی نی خبریں دیتیاں اساں سورج نے چڑھنے تو بھی زیادہ یقین ہے کہ سڑے پیغمبر نے ہر پیشن گوئی انشاءاللہ قیامت تو پہلے پوری ہو سی. اور یہ اہل فلسطین پورے عالم اسلام نی طرفوں بلکہ انہیں آپ اعلان پہ کریں کہ اسی پورے اسلام نی سرحد نہ فریضہ ادا کریں اور انہیں اس وقت سرحدی مجاہدن جنہاں یہ ساری قربانی دینے پہ اور اسرائیل بھی اس تو بچہ پیا کہ بس وہ چیچنیا نے صدر ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی کئی اجتماع میں جو اس کو سوال ہوئے کہ بڑا وقت لگا تو سا آزادی حاصل کرنے تھے تو اسے خوبصورت جملہ آکھے اس آکھے میڈے اواڈے گواڈے تھے پاکستان کوئی نہ ہے. یعنی اگر پاکستان ہو گیا تو اتنی دیر نہ لگیا. یہ آج ایسی مثال دینے روس ٹوٹ گیا امریکہ شکست کھا گیا بے شک افغانستان اس میں میدان ہے لیکن الحمدللہ پوری دنیا نے مسلمانوں نالوں سب تو زیادہ قربانی اگر افغانستان نے کہیں دی تھی تو وہ اہل پاکستان دیتی. اگر آج بھی اسرائیل سٹے گواڈے تو ہوگا تو انشاءاللہ اسی حکمرانہ نہ دروازہ بھی نہ کھٹکھٹیں گا لیکن بس اس نے قسمت آکھو یا فلسطین نے آزمائش آکھو کہ جڑے ملک اس سے ناڑن انہاں تے خاموشی دی چادر ہے. اللہ تعالیٰ عرباں بھی دوبارہ حمیت اور غیرت اور بیداری نصیب فرمائے اور اللہ فلسطینیاں نے مدد فرمائے. سارے حضرات نے بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ سے سارے نے حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ. اللہ اسی سارے مجرم سارے گناہگار اللہ پورا عالم اسلام نے اندر اللہ جیڑی بیداری ہونی چاہیے اور جس انداز فلسطین کی مدد واسطے نکلنا چاہیے اللہ اسی اس حوالے نال سارے توڑے باغی اور مجرم تو سڑے اس جرم عظیم معاف فرما. اللہ سڑے انہاں بھائیاں نے مدد فرما. اللہ انہاں کے اپنے خزانے کھول دے. اے اللہ انہاں مزید جرأت اور بہادری نصیب فرما. اللہ انہاں نے مدد اور نصرت فرما. اے اللہ انہاں اپنے اس سیاہ اور ظلم راتا انہاں تے اللہ خاتمہ فرما. اسرائیل تباہ فرما. یہودیاں تباہ و برباد فرما. اے اللہ انہوں نے حواریاں تباہ و برباد فرما. اے اللہ امت مسلمہ بیدار فرما. انہوں نے حمایت واسطے کھڑا فرما. سیدھا حکمرانہ بھی غیرت اور حمیت نصیب فرما. اے اللہ خالی دل سے انہوں نے نہ دھڑکنے رون عملی طور تے بھی اساں انہوں نے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. آج نے اس پروگرام میں سیدھے تاجر حضرات جتنے اعلانات فرمائے جتنے علماء تشریف گن کے آئے بہت سارے خطبہ اور بہت اچھا بولنے والے سیدھے ساتھی اس مجمع وچ موجود ہیں اور سڑا دل ہے کہ ان سارے گفتگو کرن لیکن جڑے لوگ کھڑے انہوں نے اور انہوں بڑھے نے وجہ تو اس پروگرام میں مختصر کیتا. انہوں تمام حضرات نے اور جنہیں تقریریں کیتیاں نے سارے نے اللہ آمد اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اساں ہمیشہ اسلام واسطے اور مسلمانوں واسطے اسی طرح باہر نکلنے کی طاقت اور قوت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے دوست تشریف گن کے آئے نہ تو قیامت والے دن حضور نے سامنے شرمندہ نہ فرما. اے اللہ اسی اپنے بھائیوں نے حمایت نکلے اللہ سڑائی نکلنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جزاکم اللہ.